وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجے کا فعل صادر نہ ہو جائے. اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یہی ان کا سامان بخشش ہے. اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور ایمان والے کہتے ہیں کہ حکم جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں صریحاً جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Obedience and upright speech. Then, when the matter is settled, being true to God would have been better for them. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے، پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 22، لفظی ترجمہ فہل عصیتم، پس اے منافقو تم سے عجب نہیں، ان تولیتم، تم اگر پیٹھ پھیر لو، ان تفسدوا فی الارض، تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ زمین میں خرابی کرنے لگو گے، فساد پھیلانے لگو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنے رشتے قطع کرو گے۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا غور سے اس مضمون کو سنیں اور اس پہ توجہ دیں۔ بہرحال شان نزول کے حساب سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سامعین اکرام، اور وہ یہ ہے کہ اس صورت کا نزول جو ہے وہ ہوا ہے 2 ہجری کے اوائل میں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ بھی ہے، وہ بھی اس کا نزول بھی 2 ہجری ہے سامعین اکرام، اور یہاں بات ہو رہی ہے منافقوں کی۔ مضمون آگے اور پیچھے، سیاق اور سباق سے منافقوں کا چلا آ رہا ہے۔ یعنی گزشتہ جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، وہ لڑائی کا حکم جب آ گیا کہ تم لڑائی کرو دشمنوں سے اور ان کو جواب دو، تمہیں اجازت ہے، تو ان کی حالت بری ہو گئی۔ اور یہی وہ منافق ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں یہ منافق جو ہیں، اگرچہ یعنی ہم دیکھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اسلامی معاشرے کا ایک لازمی جز ہے، منافق کا موجود ہونا اور ایسے لوگوں کا موجود ہونا ایک اسلامی معاشرے میں، جو کہ زبان سے تو دعوی ایمان کرتا ہو لیکن حقیقت میں اس کا دل ایمان سے خالی ہو۔ اور اس کا بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے منافقین کا، اور منافقین کا اگر آپ دیکھیں باقاعدہ ایک صورت بھی ہے، وہ سورہ منافقون نا، کہ منافق یہ کہتے ہیں قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یعنی دل میں آپ کی کوئی اور بات ہے، زبان پہ آپ کی کوئی اور بات ہے۔ یہ منافقانہ روش ہے سامعین کرام عام طور پہ، یعنی جو اس کے زبان پہ ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا۔ یہ منافق کی بڑی نشانی ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہے، یہاں تو ہم ابھی یہ منافقین کا مضمون ہے۔ تو اس آیت میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا تو یہ حال ہے کہ یعنی تم سے اس کے علاوہ ہماری کوئی توقع نہیں ہے کہ تم پیٹ پھیر لو گے اور فساد مچاؤ گے اور تقطعوا ارحامکم، یعنی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھو گے۔ یہ معاملہ جو ہے سامعین کرام تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور میں آپ کو ایک اور مضمون کی طرف، سورہ بقرہ کی مضمون کی طرف لے جاتا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ، یہ آیت نمبر ہے 204 سورہ بقرہ کی، یعنی تقریباً یہی مضمون ہے۔ اگر آپ دیکھیں میں ترجمہ پڑھتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں جو ہیں ظاہری زندگی میں آپ کو تعجب میں، یعنی اتنی اچھی باتیں ہیں کہ آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کا اسلام ایسا ہے، اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اسلام کے متعلق کہ آپ تعجب میں رہ جاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے دین کا۔
اور وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ واپس پھر جاتا ہے یعنی اس مجلس سے، ان لوگوں سے جہاں ابھی بھی وہ دعوے کر کے آیا ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ سعی فی الارض لیفسد فیہا۔ دیکھیں ہم نے جو سورہ محمد میں بھی آیت پڑھی ہے تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فساد کا مضمون ہے سامعین کرام، یعنی فہل عصیتم ان تولیتم، اگر تم سے تو اور توقع ہے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے تو صرف فساد اور قطع رحمی کی توقع ہے۔ یہ سورہ محمد کا مضمون ہے۔ اور سورہ بقرہ میں کیا مضمون ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ پھر جاتا ہے اس مجلس سے، ان لوگوں سے، تو پھر یہ کوشش کرنے لگتا ہے فساد کی، یعنی چوری چھپے مشورے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ ہو میری طرف، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جنگ احزاب کے لیے کن لوگوں نے تیاری کی تھی، یعنی کنوں نے یہ 10,000 کا لشکر کن لوگوں کی بہاف پہ وہ خیبر کے یہود تھے، اور پھر یہ منافقین مدینہ تھے کہ مکے چلے گئے تھے اور وہاں ابھارا تھا۔ جنگ احد میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ غمرازی کے لیے گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک تاریخی واقعات ہیں، اس کی میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ منافقین جو تھے فساد کی کوشش کرتے تھے، ان کا مسلسل عمل جو تھا وہ فساد کا، خواہ وہ اگر آپ دیکھ لیں یہ غزوہ بنو مستلق میں انہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا تھا، نعوذ باللہ ان پہ، یعنی ایسے، اور پھر بڑھاوا دے رہے تھے اس کو اور وہ پھیلا رہے تھے، اور پوری آیات پھر نازل ہوئیں سورہ نور کی، سورۃ انزلناہا وفرضناہا بہرحال وہ پھر اسی طرح مختلف مطلب یہ ہے کہ کوئی ایونٹ جو ہے یا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے فساد پھیلانے کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ گھیرنے کی کوشش کی تھی، وہ پتھر گرانے والی جو بات تھی، منافقین کی ایک ٹولی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اپنے حبیب کو۔ اور پھر وہ دیکھیں غزوہ تبوک میں جو وہ پانی پہ جھگڑا ہوا تھا یا کیا جھگڑا ہوا تھا، اور پھر وہ آیت نازل ہوئیں کہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ تو یہ منافقوں کا ایک مسلسل فساد فی الارض، اور یعنی آپ دیکھیں تقطعوا ارحامکم پہ میں بات کر رہا ہوں۔ غزوہ احد میں 300 منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین میدان جہاد میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جو باقی 700 لوگ رہ گئے تو اس میں تو ان کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ یہ تو یعنی ایک گھرانے میں 2 لوگ مسلمان ہو گئے، ایک نہیں ہوا، یا 4 لوگ ہیں تو اس میں ایک مشرک رہ گیا مثال کے طور پہ، یا پھر وہ ایمان لے آئے، سب ایمان لے آئے لیکن ایک منافق تھا، اس کے دل نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ پھر گڑبڑ کرنے کی کوشش۔ اب یہ فساد فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یعنی حضور سے پیٹ پھیر کے چلے گئے، تو فساد بھی انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور یقیناً یہ مضمون آیا ہوا ہے سامنے کرام، یعنی 300 آدمی جو ہیں چلے جائیں عین میدان جنگ کے وقت، تو یہ تو پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پھوٹ اور فساد میں کیا فرق ہے؟ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس لشکر میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کا بھی خیال نہیں کیا، ان کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے لڑائی کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ ظاہر ہے وہ تو خیر ایک نعمت تھی شہادت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ غزوہ احد کے 70 شہداء جو تھے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کوتاہی ہے وہ معاف کر دی، لقد عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، لیکن پھر بھی انہوں نے تو اپنی دانست میں اپنے رشتہ داروں کو اپنی دانست میں موت کے لیے چھوڑ دیا، لڑائی کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ بہرحال
یہ منافقین کا وہ ہے. میں آپ کو یہ سورہ بقرہ کی آیت ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو مضمون کا ایک تقابل کہ بھئی کہنا اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 205. وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب یہ پیٹ پھیر لیتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو بہرحال یہ لوگ فسادی تھے. فساد یعنی فساد کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، اور مختلف الزامات آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. یہ ساری میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تم سے عجب نہیں ہے، تم سے تو یہی توقع کی جاتی ہے کہ تم جب پیٹ پھیر کے چلے جاؤ، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، تمہارا کام فساد ہوگا معاشرے میں. اس وقت بھی آپ کو میں نے کہہ دیا، اور آپ دیکھ لیں تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی جو زندگی ہے ان کی 10 سال تک مستقل منافقوں کا ایک گروہ رہا ہے سامنے کرام، اور وہ فساد اور قطع رحمی کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں. غزوہ احزاب میں بھی آپ دیکھ لیں، غزوہ احزاب میں بھی موجود تھے، یعنی جس کو آپ غزوہ خندق کہتے ہیں. اس میں بھی منافقین پوری انہوں نے فساد کی کوشش کی تھی. اور یہ ساری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ یعنی تاریخی طور پہ یہ محفوظ ہے سب کچھ. ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں سامنے کرام کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا یعنی اللہ تعالیٰ نے انجام کیا رکھا ہوا ہے. یہ بات بھی ذرا قابل نوٹ ہے، اور آپ کو ضرور اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. سامعین کرام سورہ بقرہ ہی میں اگر آپ دیکھیں کہ منافقین، ہم اب بات کر رہے ہیں سامعین کرام یہ اگلا جو مضمون ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، اس پہ ہم اب بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ رکھیں. تو بہرحال یہ منافقین جو ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں ابتدائی آیت میں مومنین کا تذکرہ ہے سب سے پہلے، متقین و مومنین وہ جو 5 آیاتیں ہیں، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد منافقوں کا ایک طویل مضمون شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 8 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور آخرت پہ، لیکن یہ دل سے مومن نہیں ہے، یعنی ان کا یہ ایمان نہیں ہے، ان کا مقبول نہیں ہے، ان کا یہ مومن نہیں ہے. ما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو انجام جو ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے پسند کر لیا، اور تو ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی، اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں. اور بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ تقریباً آیت نمبر 8 سے دیکھیں سامعین کرام تقریباً آیت نمبر 20 تک، یعنی 12 آیات ہیں. 12 آیات یہ منافقوں کے بارے میں. 5 آیات جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی 5 آیات جو ہیں وہ مومنوں کے بارے میں ہیں، اور پھر جو ہے 2 آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم. پھر یہ جو ہے 12 آیات تقریباً یہ منافقوں کے بارے میں. یہ منافقوں کی ٹولی جو ہے بہرحال یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہر معاشرے میں
چونکہ اس کی ابتدا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی ہے، اور ہر زمانے میں عقل بھی یہ تسلیم کرتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس کو یعنی رنگ دے دیا ہے حزب اختلاف کا، یعنی آپ نے قانونی طور پہ یعنی حزب اختلاف کو تسلیم کر لیا ہے۔ پھر وہ ان کا جو رئیس وہ ہے نا حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر، اب وہ خواہ یعنی کبھی مجھے یہ نہیں ہوا، یعنی اپوزیشن والے صرف اپوزیشن کے لیے بیٹھتے ہیں، اختلاف کے لیے بیٹھتے ہیں، انتشار کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح بدتمیزی سے یہ ارکان پارلیمنٹ جو ہم ہیں، ہماری قوم، ہم بدتمیز قوم ہیں، اور وہ بدتمیزیاں جو ہیں آپ کے اعلیٰ اداروں میں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ وہ بجٹ کی کاپیاں ہوتی ہیں، پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، کوئی بھی مسودہ اس پہ بسم اللہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ پھاڑ کے ایسے ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ بدتمیزی، یہ آپ ہیں اور آپ کی قوم ہے، سامنے کرم بدتمیز قوم ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو یعنی منافقوں کو لفظ تبدیل کر کے اپوزیشن کا نام دے دیا ہے، یعنی باقاعدہ اس کو مان لیا ہے کہ یہ ایک ہونی چاہیے، یہ اپوزیشن ہوگا، اس کی ایک الگ کرسی ہوگی، وہ ہر بات کو رد کرے گا اور ہر بات کو جھٹلائے گا اور بہتان تراشیاں کرے گا اور غیبتیں کرے گا اور یہ وہ الزامات لگائے گا۔ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ 30-40 سال تو ہو گئے تقریباً کہ میں دیکھ رہا ہوں اپوزیشن کا کردار جو ہے۔ بہرحال تو وہ خیر میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے، میں تو یہ منافقوں کی، مسلمانوں کی جماعت میں جو مخالف ہیں، جس کو آپ مخالف حزب اختلاف کہتے ہیں، جو اختلاف والے جن کو کرنا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ ما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں سامعین کرام۔ بہرحال یہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے سامعین کرام۔ اور بس بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو یہ جھٹلاتے تھے، دین کو جھٹلاتے تھے۔ آج ہم بھی سامعین کرام مجھے کہنے دیں کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں یا ایسی قوم میں اور آپ رہ رہے ہیں جو دین کو جھٹلاتی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین تو اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، جس میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کو ہم قبول کر لیتے ہیں دل و جان سے، ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر آپ نے اس دین سے انکار کر دیا ہے عملاً، قولاً تو میں نہیں کہہ سکتا، قولاً تو ہم مانتے ہیں، طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن عملاً تو ہم نے دین سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تو آپ بالکل مانیں گے، سامنے ماننا پڑے گا آپ کو۔ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، اگر آپ اس کو توجہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو میں نے اندھا اور بہرا بنا دیا ہے، یہ اب حق نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم قرآن میں کم از کم تدبر کر لو، یا تمہارے دلوں پر مہر ہے۔ دیکھیں قرآن تو وہ کتاب ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے سامنے کرام، اس کو جب آپ پڑھ لیں آپ کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ لیکن دلوں پر مہر ہو تو پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا، دل پر زنگ ہو، مہر ہو لگا دی ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اعمال کی، تو پھر قرآن بھی فائدہ نہیں کرتا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جی سامعین کا ہم ترجمہ سنا دیں. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. فہل عصیتم اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا توقع کی جا سکتی ہے ان تولیتم اگر تم الٹے منہ پھر گئے، یعنی دین کی روح سے پھر گئے، رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے، صدق دل سے عمل کرنے سے پھر گئے. اب تمہارا حال کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، یعنی آپ رشتہ داری رحم قاطع رحم بن جاؤ گے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے. تو بہرحال اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے. منافق اللہ کی رحمت سے دور ہوتے. فاصمہم واعمی ابصارہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، کان بہرے ہو گئے، آنکھیں اندھی ہو گئیں. افلا یتدبرون القرآن. بہرحال یہ دوبارہ پڑھ لیں گے. آیت نمبر 23 تک ہے آج کا سبق، یہ نوٹ کر لیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. If you turn away, you are likely to make mischief on earth and sever your family ties. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Those are they whom God has cursed. He made them deaf and blinded their sight. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.